الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، اولادیں دینے والا ہے. درود و سلام کی برکھا امام اعظم، قائد اعظم، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اس عظیم پیغمبر کے عظیم ساتھیوں کی قبروں پر کہ جو دین اسلام کے اولین سپاہی، مجاہد اور اس دین کے روشن مینار تھے. رب کی رحمتوں کی برکھا برسے. تابعین، تبا تابعین، محدثین عظام کی قبروں پر کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اللہ نے آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو محفوظ فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. معزز سامعین کرام، ہم مسلمان اللہ رب العالمین کو ماننے والے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگیوں میں اختیار دیا
کہ تمہاری زندگیوں میں ہفتے کے دنوں میں سے 6 دن جو ہیں تم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، تم اپنی منشا کے مطابق اس میں اپنی روٹین کو سیٹ کر سکتے ہو۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر فرد نے 1 2 3 ہفتے قبل اپنا پلان مرتب کیا ہوتا ہے کہ میں نے ان دنوں میں یہ امور سر انجام دینے ہیں، فلاں فلاں شہر میں جانا ہے، فلاں فلاں لوگوں سے ملنا ہے۔ یہ انسان اپنی روٹین کو ترتیب دیتا ہے، اسے سیٹ کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جسے رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے لیے خاص کیا، اور اس خاص دن میں اللہ نے اپنے بندوں کو خاص روٹین عطا کی کہ اپنی پورے ہفتے کی روٹین سے ہٹ کر کے تم نے اس خاص دن میں میرے جو آپ پر لاگو کردہ امور ہیں، میں نے جو آپ پہ لازم کردہ چیزیں اس ایک دن میں تم پہ کی ہیں، تم نے ان کی بجا آوری کرنی، اور اس دن کو بڑی فضیلت والا دن قرار دیا، بڑے مقام و مرتبے والا دن اللہ نے اسے بنایا۔ وہ کون سا دن؟ وہ جمعۃ المبارک کا دن۔ اس دن کا ایک خاص اور سب سے اہم جز جسے ہم ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع، اس دن کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی احادیث میں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں اللہ نے ان کے لیے بھی بعض ایام خاص کیے ہوئے تھے، جس طرح یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ یہ جو اسرائیل ہے اس وقت یہودیوں کا، ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے رب العالمین نے ہفتے کے دن کو خاص کیا تھا، اور اسی طرح جس طرح مسلمانوں کی روٹین سیٹ کی، اسی طرح انہیں بھی یہ حکم دیا تھا کہ اس ایک دن میں جو جن کے اوقات ہیں انہیں اللہ کے تابع کرنا، جو حلال کام ہیں وہ بھی تم پہ جائز نہیں ہوں گے۔ مچھلی کا شکار ان کا عام پیشہ تھا، اللہ نے اس سے روک دیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر رب العالمین نے انہیں کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل ترین بندروں میں بھی بدلا، ان پہ اللہ نے پتھروں کی بارش بھی نازل کی، اور دیگر عذاب ان پہ آئے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس خاص دن کی قدر نہیں کی تھی۔ اور عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے رب العالمین نے اتوار کے دن کو خاص کیا تھا۔ عیسائیوں کے لیے کون سا دن خاص کیا تھا؟ اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے، آخری پیغمبر کے امتیوں کے لیے، اللہ کے روئے زمین پہ آخری امت کے لیے رب العالمین نے جمعۃ المبارک کو مبارک دن بنایا۔ اور صرف یہی نہیں، اسے مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ مجھے اور آپ کو شاید ادراک نہ ہو، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان سے ہمیں بتلایا گیا کہ مومنوں، یہ جمعے کا دن یہ تمہارے لیے اتنا خاص دن ہونا چاہیے کہ اسے تم عید کے دن کے طور پر، جس طرح عید کے دن کی تیاری کرتے ہو، اس دن کو اس طرح تم نے گزارنا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم الجمعہ، کائنات کے باسیوں، تمہارے دنوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ افضل دن اس آج کے دن کو بنایا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کو۔ آج کا دن دیکھ لیں مساجد کی صورتحال، اللہ نے سب سے افضل دن کہا،
اور جمعے کا خطبہ، جمعے کا جو معاملہ ہے یہ 1-1.5 گھنٹے کا، یہ اس دن میں سب سے خاص لمحہ، میری اور آپ کی مساجد کی صورتحال دیکھ لیں کیا چل رہی۔ ان من افضل ایامکم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن تم پر جمعے کا دن۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہے۔ حضرات ذی وقار، پھر اس دن کو، جمعے کے دن کو ہفتے کے دنوں کا سردار کہا۔ کس نے کہا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے۔ کس کی زبان سے کہلوایا ہے؟ آپ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ امت کو یقین ہو جائے، شک کی گنجائش ہی باقی نہ رہے کہ رب العالمین پیغام دے رہا اس ہستی کے ذریعے کہ جس کی زبان سے کوئی لفظ اس کی اجازت کے بغیر ادا ہوتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان سے جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس وحی والی زبان سے ہمیں بتلایا گیا۔ حضرت ابو لبانہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان کہ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ۔ حضرت ابو لبانہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ فضل ہوتا ہے نا، فضل اعلیٰ، افضل سب سے اعلیٰ، اکبر سب سے بڑا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا۔ حضرات ذی وقار اس میں تفضیل کا صیغہ بولا، اعظم، اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ عظمت والا دن۔ کیا میرے اور آپ کے گھروں میں اس دن کی روٹین میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اللہ جس دن کے متعلق فرما رہے، اس دن کی تیاری کے متعلق ہمارے گھروں میں کیا روٹین ہوتی ہے؟ ہماری اولادوں میں، ہمارے بیوی بچوں میں اس دن کا کتنا اہتمام ہوتا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس دن کو اللہ نے ہمارے لیے خاص کیا۔ فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ اتنا عظیم دن ہے اللہ کے ہاں۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے بندو اتنی عظمت والا دن ہے، اللہ کے ہاں اتنی فضیلت والا دن ہے کہ یوم الضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی کی عید کا دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یوم الفطر، عید الفطر کا دن بھی اللہ کے ہاں اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی عیدین، دونوں عیدوں سے زیادہ فضیلت والا دن اللہ کے ہاں اگر ہے تو وہ جمعے کا دن۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت، اتنا مقام و مرتبہ اس دن کو ہمارے لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی فضیلت عطا کر دی۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے دن، اور میں اور آپ اس رب کے ماننے والے، اس آخر الزمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے، میری اور آپ کی کیفیت، میری اور آپ کی مساجد گواہی دیتی ہیں اس چیز۔ چند ایک مساجد ہیں، 98% مساجد میں جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے سامنے مقتدی ہی نہیں ہوتے، 2 4 5 شکلیں وہ انگلیوں پہ گننے کے برابر میں بتا سکتا ہوں۔ آپ کے ہاں 1.5 سال سے جمعے کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے اللہ کے معزز بندے، عزت دار لوگ ہیں جو پہلے 5 نمازی، میں بتا سکتا ہوں۔ باقی مساجد کی صورتحال، اور ہماری ہی مسجد کو دیکھ لیں کہ کتنے افراد آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فضیلت، جمعے کی فضیلت کو سن رہے ہیں آج، اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ ہم نے اذان جمعہ ہونے سے پہلے سب نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ پہنچیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اللہ کے ہاں عید الضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے، اس کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ؟ آئندہ کوشش کریں گے نا آج کے خطبے کو سننے کے بعد کہ ہم بروقت مسجد میں پہنچیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، اپنی عورتوں اور خواتین کو لے کر کے آئیں،
کہ ہمارا صف اول کے نمازیوں میں اللہ کے ہاں نام لکھ لیا جائے۔ حضرات ذی وقار آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فیہ خمس خلال، لوگو یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اللہ نے اس میں 5 امور خاص کیے، 5 امور، 5 کام اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے دن کے لیے خاص کر دیے، شروع سے لے کے آخر تک، پھر ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ کیا۔ پہلا کام کیا ہے؟ وقت مختصر، خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے انسانیت کے باپ کو جمعے والے دن بنایا تھا۔ میرے اور آپ کے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو جمعے کے دن بنایا تھا، جمعے کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور دوسرا بڑا معاملہ، دوسرا بڑا امر جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان 5 امور میں بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن زمین پہ اتارا تھا، یعنی کہ انسانیت کی آباد کاری، روئے زمین پہ انسان کس دن آباد ہوئے؟ جمعے کے دن۔ انسانیت مارز وجود میں دنیا کی ہسٹری پہ، یہاں پہ دنیا کے نقشے پہ انسانیت جمعے کے دن طلوع ہوئی تھی، جمعے کے دن انسان دنیا میں آیا تھا۔ میرے اور آپ کے والد، ان کو اللہ نے جمعے کے روز اس زمین پہ اتارا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ انسانیت کی ابتدا اس دن کو ہو رہی ہے۔ انسان اس دن جمعے کے دن مارز وجود میں آ رہا، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے تیسرا خاص معاملہ بتلایا کہ جمعے کے دن ہی انسانیت کو آباد کر کے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو دنیا میں پیدا کر کے آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، فوت ہو گئے تھے، وہ جمعے کا دن تھا۔ میرے اور آپ کے والد جب دنیا سے گئے تو وہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آگے فرمایا اللہ اکبر کہ اس جمعے کے دن میں چوتھا جو خاص معاملہ اللہ نے کیا ہے وہ ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں اللہ مسلمانوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو رد نہیں کرتے۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا لحظہ، ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ کے سامنے دعا مانگ لی جائے، اللہ اس دعا کو من و ان قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو خاص معاملہ جمعے کے دن کے ساتھ رب العالمین نے جوڑا اور آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلایا وہ یہ تھا کہ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس طرح انسانیت کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی تھی، انسانیت کو لپیٹا بھی جمعے کے دن جائے گا۔ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی۔ قیامت کا جو ہولناک منظر وہ جمعے کے دن انسانیت دیکھے گی۔ آذن اللہ منہم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ما من ملک مقرب، جتنے بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ولا سماء، اللہ کے 7 آسمان، ولا ریاح، ہوائیں، ولا جبال، پہاڑ، الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے مقرب فرشتے، رب کے آسمان، رب کی زمینیں، رب کی ہوائیں، رب کے بنائے ہوئے پہاڑ، یشفقن من یوم الجمعہ، جمعے کے دن خوف محسوس کرتے ہیں، دہشت میں ہوتے ہیں، روب میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کس چیز کا روب ہے؟ کس چیز کا دبدبا ہے ان ساری چیزوں پہ؟ آسمان کیوں لرز رہا ہے جمعے کے دن؟ پہاڑ کیوں کپ کپا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دل کیوں نہیں کپ کپا رہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کیا وجہ ہے؟ جواب آتا ہے قرآن کا مطالعہ کرو۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم اس نے قائم ہو کر کے رہنا ہے۔ اس جمعے کے دن آپ علیہ السلام نے بتلا دیا۔ پہاڑ کیوں پریشان ہیں؟
پہاڑ کیوں لرزہ طاری ہے ان پہ کہ انہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا اس دن. زمین کیوں پریشان ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمین کو زلزلہ آ جائے گا، زمین ہل کر کے رہ جائے گی. آسمان کیوں لرز رہا ہے؟ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. سورج، چاند، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا. اس وجہ سے جمعے کے دن یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان پہ رعب طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے. یہ اتنی ہیبت والا دن ہے جسے میں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. یہ اتنی عظمت والا، اتنے مقام والا، اتنے رعب والا دن ہے کہ جس کا ہماری زندگیوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، ایک دوسرے سے کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ اکبر. مسلمانوں کا یہ معاملہ، یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو انتظار ہونا چاہیے کہ آج اتوار گزر گیا ہے، جمعے کو کتنے دن باقی ہیں. آج سوموار گزر گیا ہے، جمعے کو کتنے دن باقی ہیں. اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اپنی اولادوں کو بتلانا چاہیے، اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کتنی فضیلت والا دن، کتنے مرتبے والا دن ہے. اور اس دن کے احکامات جو ہیں ان پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ خاص روٹین جو اللہ نے اس جمعے والے دن ہمیں عطا کی ہے، جو سابقہ امتوں کو بھی عطا کی تھی، وہ کیا روٹین ہے. بات وہی ہوتی ہے ہمارے لیے قابل امر اور قابل قبول. بات وہی ہے جو ہمارے رب نے بتلا دی، جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہم تک پہنچ گئی. کیا ہم تک پہنچا؟ اس جمعے کی روٹین کے متعلق اکثر امور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بال اور ناخن جمعے کے روز تراشنے چاہیے. حضرات ذی وقار، یہ بات ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی. یہ بات وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عرف عام ہے یہ چیز کہ جمعے کے دن بال اور ناخن تراشنے چاہیے. یہ جو حدیث ہے اس کے آگے بتلایا جاتا ہے کہ 10 دن تک اس سے بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے جو جمعے کے دن بال اور ناخن کاٹتا ہے. یہ من گھڑت روایت ہے، ضعیف ہے، اس کی سند موجود نہیں. جو امور اللہ نے بتلائے ہیں انشاءاللہ العزیز اس منبر سے وہی آپ تک پہنچیں گے. جو آپ علیہ السلام کی زبان سے آپ علیہ السلام نے ادا کر دیے، ہم پہ لاگو کر دیے، وہی بتلایا جائے گا. کو ایک آدھا عمل اندر شامل کر کے اس دن کی فضیلت کو بڑھایا نہیں جا سکتا. کو ایک آدھ عمل کم کر کے اس دن کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بال اور ناخن ایک فطرت ہے. یہ جب بڑے ہوں 40 دن کے اندر اندر اپنی مونچھوں کو اور اپنے جو ضرورت کے بال ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں ان کو 40 دن کے اندر اندر، 40 سے زیادہ نہ ہوں، 40 دن کے اندر اندر ان کو جو ہے نا وہ کاٹنا چاہیے اور ناخنوں کو تراشنا چاہیے. اب ایک شخص کا جمعہ وہ مصروفیت میں گزر گیا، اس کے ناخن نہیں کاٹ ہوئے، غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ پورا ہفتہ انتظار کرے کہ میں نے افضل عمل کرنا ہے. یہ خلاف فطرت معاملہ ہو جاتا ہے. جب ضرورت ہے اس کو کاٹ لیں، جب ضرورت محسوس کر رہے ہیں وہ ان کی صفائی کر لیں آپ. اللہ اکبر. جو خاص عمل اللہ کے پاک پیغمبر نے ہم پہ لازم کیا ہے جمعے کے دن، وہ غسل ہے. وہ کیا ہے؟ غسل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یاتی یوم الجمعہ، کہ جب کوئی جمعے کے دن تم میں سے یہ ارادہ کرے کہ میں جمعے کے لیے جانے لگا ہوں، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے. دوسری روایت میں فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. آپ علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ الفاظ امت تک پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کے علاوہ کسی امتی کی بات، کسی بڑے کی بات وہ ہمارے لیے دین ہو سکتی نہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہو سکتی نہیں. آپ علیہ السلام نے ہم پہ غسل کو واجب کیا ہے.
فرما رہے ہیں کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر جوان پہ، محتلم کہتے ہیں جوان کو، ہر جوان پہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے اللہ کے پاک پیغمبر اسے واجب کر رہے ہیں، اور کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہر مومن نے مسجد میں آنا ہے جمعے کے دن، تو کیا کر کے آنا ہے؟ غسل کر کے آنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ مسجد میں آنے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ مسجد میں آنے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ جب نماز کھڑی ہو جائے دوڑ کر کے سیڑھیوں سے اتریں اور آ کے اگر پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں تو شامل ہو جائیں، نہیں تو دوسری رکعت تو مل ہی جائے گی۔ یہ وقت ہونا چاہیے جی مسجد میں آنے کا؟ آدھا خطبہ گزر جائے اس کے بعد مسجد میں آنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کی یہ روٹین نہیں۔ اگر ہم رب کو مانتے ہیں، اس دن کی فضیلت کا ادراک ہے ہمیں، تو ہماری یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منافقوں والا عمل ہے، بھاگ کے آنا، پیچھے سے صفوں میں شامل ہونا، جو بات سنی اسے لے کے نکل جانا، ادھوری بات کو لے کے پروپیگنڈا کرنا کہ وہاں پہ یہ بیان ہو رہا تھا، وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا۔ آئیں پوری بات کو سنیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، غسل الجنابہ، جو کہ جمعے کے دن غسل کرے اور غسل جنابت کرے، غسل جنابت کرے۔ ہر نوجوان پہ لازم ہے کہ وہ اس طرح کا غسل جو غسل جنابت کے وقت کرتے ہیں وہ جمعے والے دن کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 881 نمبر حدیث کہ جمعے کے دن کون سا غسل کرنا ہے؟ عام نہانے کی طرح جو نہانا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خاص قسم کا جو غسل ہے، جو غسل جنابت جسے شریعت نے کہا ہے، وہ غسل کر کے ہر نوجوان، ہر بوڑھا وہ مسجد میں پہنچے۔ اور جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھنا، مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، انہیں لے کے آنا تو چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پہ ہیں تو انہیں بھی جمعے کے دن اللہ کے پاک پیغمبر نے ان پہ غسل جو ہے وہ لازم کیا ہے۔ اپنے گھروں میں یہ روٹین بنانی چاہیے ہمیں۔ پھر وہ غسل جنابت کر کے مسجد میں آئے، اللہ اکبر، مسجد میں پہنچا، اور جو اگر وہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا، غسل کر کے سب سے پہلے اگر مسجد میں آ گیا، مسجد کا آ کے دروازہ اس نے کھولا، اللہ اسے اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں، اتنا بڑا صدقہ کرنے کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا صدقہ ہے کہ ایک اونٹ اس نے ذبح کیا اور اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو مجھ جیسے غریب لوگ ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ بڑے امیر لوگ تو خرچ کرنے پہ قادر ہیں، وہ شاید اس سے زیادہ دن میں خرچ کر دیتے ہوں اللہ کی راہ میں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو کمزور ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جنہوں نے پورے ہفتے میں اللہ کی راہ میں کوئی 100 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، وہ دوڑے چلے آئے مسجدوں کی طرف، آ کے پہلی صفوں میں بیٹھیں اور اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب لیں۔ پھر فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اللہ اکبر، دوسرے نمبر پہ جو مسجد میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک گائے ذبح کر کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ پہنچا، اللہ اکبر، میرے پاس یہاں پہ مسجد کے نمازی میرے بزرگ جب وہ پہلے آ جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں مجھے دیکھ کے، میرے معزز میرے پاس بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ آج آپ نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لے لیا ہے۔ جب کبھی وہ پہلے آ جائیں تو میں کہتا ہوں جی میرے واسطے تو صرف گاں دا ثواب ہی چھڈیا۔ اس طرح کی تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ مسجد میں آئیں، ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تیسرے نمبر پر جو پہنچا، سینگوں والا مینڈا، سینگوں والا مینڈا جسے آپ چھترا کہہ لیں، وہ ذبح کر کے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب اسے عطا کرتے۔ چوتھے نمبر پر ایک مرغی، پانچویں نمبر والے کو ایک انڈا، ایک انڈا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام اذا خرج الامام یستمعون الذکر، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، رجسٹر لے کر کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اذا خرج الامام، جب امام نکل آتا ہے، کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ حجرے سے،
یہ دین کا شعار تھا کہ امام کے لیے ایک الگ حجرہ ہوا کرتا تھا. آپ علیہ السلام بھی اپنے حجرے سے باہر آتے تھے. آج ہمارے بھی اب بڑے علماء جو ہیں وہ جمعے سے پہلے وہ اپنی جو جمعے کو بیان کرنا ہے اپنے مواد کو بیٹھ کے اپنے ذہن میں ترتیب دیتے ہیں. کچھ خاص قسم کے اذکار ہوتے ہیں خطیب کے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اس کی بات اثر کرے. وہ اذکار کرنے ہوتے ہیں, کو توبہ استغفار کرنی ہوتی, ان کے لیے ایک الگ سے حجرہ ہوا کرتا تھا. اس میں سے اذا خرج الامام, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب وہ حجرے سے نکل کے آ جاتا ہے, ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے آ کے جمعے کو سننے کے لیے, اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے وہاں پہ مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں. فرشتے جمعے کے دوران ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ فلاں نہیں آیا, فلاں آیا کرتا تھا بر وقت, وہ کیوں نہیں پہنچا. دوسرا جواب دیتا ہے ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو, ممکن ہے وہ بیمار ہو, اسے کوئی عارضہ لاحق ہو. فرشتے مسلمانوں کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں. کن کے بارے میں کریں گے؟ جو آخری رکعت کھڑی ہوگی دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوں گے, جو نماز کھڑی ہوگی تب آگے شامل ہوں گے, ان کے بارے میں یہ بات کریں گے فرشتے؟ نہیں میرے بھائیوں, جن کی روٹین ہوگی مساجد میں پہلے پہنچنے کی, اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں پہلے پہنچنے والوں میں بنا لے. اللہ اکبر. پھر آگے جو ہمارے لیے خاص امر ہے وہ اس جمعے کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. درود شریف کثرت کے ساتھ درود شریف اللہ کے پاک پیغمبر پر پڑھا کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. اللہ کے بندو, جب تم جمعے کے دن جب تم کثرت کے ساتھ ذکر پڑھتے ہو, درود کرتے ہو, درود پڑھتے ہو, تو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کس دن؟ جمعے کے دن. کس دن ہمارا درود اللہ کے پاک پیغمبر تک پہنچایا جاتا ہے؟ جمعے کے دن. یہ خاص معاملہ ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود پڑھا کرو. صحابہ نے پوچھ لیا, اللہ کے پاک پیغمبر وقد ارمتا, زمین تو آپ کو بوسیدہ کر دے گی, جو بھی زمین میں جاتا ہے قبر اسے کھا کے ختم کر دیتی ہے. کس طرح, کیفا یا رسول اللہ, اللہ کے پاک پیغمبر کس طرح آپ پر پیش کیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فقال ان اللہ عز وجل حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء, حرم اللہ علی الارض من اجساد الانبیاء. اللہ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے. مجھے اور میرے جو ساتھی انبیاء گزرے ہیں اللہ نے ان سب کے جسم محفوظ کیے ہوئے. آپ بعض اوقات سنتے ہیں کہ لبنان میں سیلاب آیا, فلانے ملک میں سیلاب آیا, کویت میں, مصر میں, اس طرح وہاں سے بالکل تازہ ہزاروں سال پرانی لاش وہ نکل آئی. ممکن ہے کہ وہ کس نبی کی ہے؟ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے بتلا دیا ہے کہ انبیاء کے جسم ان کی قبروں میں محفوظ ہیں, ان کو زمین نہیں کھاتی. آپ علیہ السلام کا جسم اطہر, جسم مبارک بھی آپ کی قبر میں محفوظ ہے, اس جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپ علیہ السلام پہ ہمارا درود جمعے کے دن پیش کیا جاتا. کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. اور قبولیت کی گھڑی, جمعے کے دن احکام جمعہ میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے. قبولیت کی گھڑی, اس طرح میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے. آپ علیہ السلام نے 2 موقعوں پر اس کی نشاندہی کی. ایک موقع پر فرمایا کہ جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں سننے کے لیے, اس وقت سے لے کر کے ممبر سے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک جو لمحات ہیں, جو منٹ ہیں, یہ قبولیت کے لمحات ہیں. اس میں اگر امام کوئی دعا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو قبول کر لیں ہم سب کے حق میں, تو وہ ہماری فلاح کے لیے کافی ہو جائے. یا انسان کی زبان سے کوئی بات سن کے کوئی دعائیہ کلمہ نکل جاتا ہے, یا دعا کے تشہد میں بیٹھے, نماز کے تشہد میں بیٹھے ہوئے کوئی دعا کر لیتا ہے, تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ قبولیت کا لمحہ ہے.
دوسرے نمبر پر فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے 12 گھڑیاں بیان کی ہیں کہ 12 لمحات ایسے ہوتے ہیں جمعے کے پورے دن کے اندر، جمعے کے پورے دن کے اندر 12 لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے۔ ان میں سے ایک وقت حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خاص کیا اور فرمایا کہ فلتمسوہا آخری ساعت بعد العصر، عصر کے بعد کے آخری لمحات سورج غروب ہونے سے جو پہلے کے ہوتے ہیں نا، ان کو خاص کر لو، ان کو خاص کر لو، ان میں اپنے رب سے بات کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، ان میں ان لمحات میں جمعے کے دن مغرب کا سورج طلوع ہونے سے 20 سے 25 منٹ پہلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس دن کی فضیلت کو ہمارے دلوں پہ روز روشن کی طرح عیاں کر دے، ہماری مسجدیں، ہمارے مراکز، ہمارے مدارس، لوگ انڈے چلے آئیں، لوگوں کو ادراک ہو، فہم ہو کہ اس دن کی کتنی فضیلت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، اور دین اسلام میں اس کا کتنا مقام ہے۔ اللہ کے گھر روشن ہو جائیں، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، جمعے کے دن لوگ اس اتنی تعداد میں مساجد میں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا سب سے پہلے مجھ کو، پھر اس کے بعد تمام سامعین کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ۔